السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دا اسٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام کا سیکنڈ پارٹ کریں گے۔ ہم نے لاسٹ جو فرسٹ پارٹ تھا وہ ہم نے یہاں تک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ناراض ہوئے تھے اور ان کو ایز اے پنشمنٹ دنیا میں بھیج دیا تھا جنت سے نکال کے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن اب یہ دنیا میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سکھایا تھا کہ کس طرح کام کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب ان کی یہاں سے ہماری ایک ہیومن بینگز کی نسل جنریشن گزرتے گزرتے آج ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو بیسیکلی وہاں پہ تب یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے تب اتنی پاپولیشن تو تھی نہیں، صرف آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، تو جب ان کے بچے ہوتے تھے نا تو ٹوینز ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ یہ ویسے بہت پاپولر اسٹوری ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہو۔ تو وہ یہ ہوا تھا کہ ایک ان کا بیٹا ہوا اور ایک بیٹی ہوئی۔ ایک بیٹے کا نام قابیل تھا اور ایک بیٹی ہوئی۔ پھر ایک اور جو ٹوینز ہوئے، ایک بیٹے کا نام حابیل تھا اور ایک اور لڑکی ہوئی۔ اب کچھ یوں ہوا کہ جو حابیل تھا نا، اس کی جو بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی پیاری نہیں تھی، اور جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو بہن تھی وہ بہت پیاری تھی۔ اچھا، اس ٹائم میں شادیاں اس طرح ہوا کرتی تھیں کہ جو ایک ٹوینز ہوتے تھے نا ان کی ایک دوسرے سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ جو باقی ان کے بہن بھائی ہیں ان سے ان کی شادی کر دی جاتی تھی۔ تو مطلب کہ اب تو جب وہ بھرے ہوئے تو ان کے بابا نے سوچا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے، کہ اب ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو یوں ہوتا تھا کہ اب جیسے حابیل ہے نا، تو اس کی جو بہن تھی اس کی قابیل کی حابیل کی بہن سے شادی ہوگی، اور قابیل کی حابیل کی بہن سے شادی ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جو قابیل تھا نا وہ کہتا تھا کہ میں نے حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنی کیونکہ وہ اتنی پیاری نہیں ہے، میں نے اپنی بہن سے ہی شادی کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کانفلکٹ تھا، یہ رہا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ آپ لوگ نا اپنی قربانی کرو، اور جس کی مجھے سب سے اچھی وہ لگی نا، میں اس کے ساتھ حابیل کی بہن کی شادی ہوگی۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ اپنے ساتھ کچھ بھی جو آپ بیسٹ اپنا پیش کر سکتے ہو نا کرو۔ اب حابیل بیسکلی ایک شیفرڈ تھا، تو وہ بکریاں چڑھاتا تھا، تو اس نے بہت اچھا سا ایک کھانا، لیوش قسم کا کھانا تیار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، گوشت تیار کر کے۔ اب جب قابیل کی باری آئی نا تو قابیل جو ہے ساری جو گندم اور یہ سارے جو فارمز کے ورکس ہوتے ہیں نا، جیسے لگانا، یہ سبزیاں وغیرہ کے کام وہ لگانے میں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جتنا بھی باسی سا جو خراب سی وغیرہ تھی نا، سبزیاں وغیرہ یا ان کی ڈنڈیاں، گندم سڑی ہوئی، وہ سب کچھ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی یہ جو پیش کی ہوئی تھی اس کو قبول کیا۔ اچھا، اس ٹائم اس طرح پتہ چلتا تھا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کہ آپ جب پیش کرتے تھے نا تو جس کی وہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لے جاتے تھے نا تو اس کی قبول ہو جاتی تھی۔ تو حابیل کی قبول ہوئی، تو اس کے بعد نا اب حابیل کی قابیل کی بہن سے ہو گئی شادی جو پیاری تھی، اور قابیل کی حابیل کی بہن کے ساتھ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ تو یوں رہا۔ اب یہاں سے نا اصل میں قابیل کی جو گرجز تھی نا حابیل کے لیے نکلی۔ اب اس نے ایک دن قابیل نے سوچا کہ میں حابیل کو نہ مار دیتا ہوں، جب حابیل اپنے کام سے واپس آئے گا تو وہ اسی راستے سے گزرتا ہے، وہاں پہ میں رہوں گا، اور جب وہ آئے گا میں اس کو مار دوں گا۔ اب کیا ہوا، اسی طرح ہوا، جب حابیل اپنے کام سے واپس جا رہا تھا تو قابیل نے اس کو ایک بڑے سے پتھر سے اس کے سر پہ مارا اور وہ مر گیا۔ اچھا، اب یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا تھا، اور یہاں پہ یہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک جتنے قتل ہوں گے آج تک دنیا میں، تو سارا جو گناہ ہے نا قابیل کو ملتا ہے کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اب حابیل مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ جو مر گیا ہے اس کو میں کیا کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے دو کوے آپس میں لڑ رہے تھے۔ قابیل نے اس کو دیکھا، ان کو دیکھ رہا تھا ان کی لڑائی، تو ایک دم سے ایک کوا مر گیا، اور جو کوا مرا نا تو دوسرا کوا جو زندہ تھا اس نے مٹی سے اس کو اپنی چونچ سے اس کو کھودا اور اس میں اس کو بریڈ کر دیا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔
اب کیا ہوا، اب قابیل نے جب یہ دیکھا اس کو لگا یہ بالکل صحیح ہے، بالکل یوں مجھے بھی یہی کرنا چاہیے، اس نے بھی یہی کیا، اس کو مٹی میں دفنا دیا۔ اب اس کے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایک بیٹا مر گیا ہے اور جو دوسرا بیٹا ہے اس سے شیطان کو اوبے کیا اور اللہ تعالیٰ کا ڈس اوبے کیا، تو وہ بھی میں نے اپنے 2 بیٹوں کو لاس کر دیا ہے، لاسٹ ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے تب تک اور بچے بھی ہو گئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھایا کہ کبھی شیطان کی ڈس اوبے نہیں کرنی۔ اور سو یہاں تک آج ہماری اسٹوری تھی۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔